یہ باتیں دیکھ کے کتابوں میں دل دکھتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جن کو اتنے بڑے واقعے پر کچھ افسوس نہیں ہے۔ ایک مشن ہے کہ ہمیں اس آدمی کو بچانا ہے، بچائیں، کہ اگر خدا بخش دے تو دل کا راز معلوم ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے قاتل بری ہو جائیں۔ تو ہم نے فلسفہ سمجھایا، ہم نے کہا دیکھو بھائی، بخشش کی تھیوری سمجھو۔ بخشش کی تھیوری یہ ہے کہ آدمی نے اپنے اور خدا کے بیچ میں گناہ کیا، پھر وہ نادم ہوا اپنے گناہ پر، انہوں نے توبہ کی، اپنی غلطی کا احساس کیا، آئندہ اس نے یہ طے کیا کہ اب میں یہ ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کو اختیار ہے بخش دے، بالکل وہ بخش سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ میں نے خوب یتیموں کا پیسہ کھایا، بیواؤں کا پیسہ کھایا، بمبئی آن کے خوب چندے کیے، سب اپنی جیب میں رکھے، جی، اور کسی کو ایک پیسہ نہ دیا، بیوائیں فاقے کرتی رہیں، یتیم ننگے پیر گھومتے رہے، لوگ گھر میں بھوکے مرتے رہے، میں مرغن غذائیں کھاتا رہا، اور سب کھا پی کے سب کا مال لے لوا کے مر گیا۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی وہ تو بڑے چور تھے، یتیموں کا پیسہ کھا گئے، بیواؤں کا پیسہ کھا گئے، مسجدوں کا پیسہ کھا گئے، امام باڑوں کا پیسہ کھا گئے، ٹرسٹ کا پیسہ کھا گئے، یہ سارے پیسے کھا پی کے وہ گئے۔ پھر کہا رہے انہیں کچھ نہ کہا، یہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے۔ یہ غلط بات، اب خدا مجھے نہیں بخشے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوائیں بھوکی مریں، یتیم پریشان حال پھٹے حال گھومیں، مسجدوں میں چراغ نہیں جلے، امام بارگاہوں میں اشرے بند ہو گئے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ سب کا سبب میں تھا، میں سب کھا پی کے بھی جنت میں جاؤں اور وہ مصیبت جھیلیں، تو یہاں کھایا ہے تو وہاں بھی کچھ کھاؤں۔ یہ بات سب مسلمانوں کے سوچنے کی ہے۔ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ بجائے سوچنے کے یہ غور کرنے لگتے ہیں کہ پھر ہماری اس نظریہ کیا ہوگا، پھر اس نظریہ کیا ہوگا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پھر اسلام کا کیا ہوگا۔ ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ ہمارے تمہارے کے حساب سے نہ سوچو، اسلام کے حساب سے سوچو، اس لیے کہ ہم سے تم سے زیادہ اہم اسلام ہے۔ ہم تم رہیں یا جائیں، اسلام کو رہنا چاہیے، ہے بات کیا نہیں؟ تو لوگ ناراض تو ہوئے قتل حسین پر یزید سے، لیکن بس ناراضگی کی حد تک۔ یہاں بات ناراضگی کی دیکھیے نہیں ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سوچئے گا، اور میں اسلام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ سوچئے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ابھی سوچ لیجئے، کل سوچئے، پرسوں سوچئے، 15 دن کے بعد سوچئے، مگر سوچئے گا کہ یہ شخص جو قاتل حسین تھا اور جس نے رسول کی نواسیوں کو کربلا سے شام تک بے پردہ گھمایا، اور جس نے بے خطا بچوں کو پیاسا قتل کر دیا، یہ مسلمان تھا
یا نہیں تھا؟ میرے تیرے کی بات نہیں ہے، کون کیا مانتا ہے، کون کیا نہیں مانتا ہے، کون کس کو مانتا ہے، کون کس کو نہیں مانتا ہے، یہ سب تو جھگڑے کی باتیں ہیں، ان سب میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ کیریکٹر پیش کر رہے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا اور جس کا کیریکٹر کتابوں میں لکھا ہے، اور حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی اس کا ظلم رکا نہیں، اس نے مسجد النبی میں اپنے فوج کے گھوڑے بندھوائے، واقع ہررا کتابوں میں لکھا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا لشکر مکے گیا اور خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی اور پتھر برسائے، بمباری کی، جس کے نتیجے میں رکن یمانی جو ہے کعبے کا ایک ونگ، جب آپ پشت کعبہ سے گھوم کے آئیے ادھر جدھر حجر اسود ہے تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ ایک وہ کونا ہے جس پر حجر اسود ہے، اس سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ یہ گر گیا تھا، یہ عمارت یہاں پر گر گئی تھی، اور مسجد الحرام میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں چاروں طرف۔ تو یہ شخص جو کعبے کی بے حرمتی کرے، جو رسول اللہ کی مسجد کی بے حرمتی کرے، جو رسول کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے، جو رسول کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ بازاروں میں گھمائے، اور جو اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ کہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ غور کر کے بتائیے، آج نہیں 6 مہینے بعد غور کیجئے، مگر غور کیجئے، اور جو میں نے کہا ہے اس کو ویریفائی کیجئے تاریخوں سے کہ یہ شخص جو تقریر میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹے الزام تو نہیں لگا رہا ہے۔ میری تقریروں جو میں نے اتنی دیر بولا ہوں اس کو بھی ویریفائی کیجئے تاریخ سے اور کتابوں سے کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ سوچئے اور یہ طے کیجئے کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ جی اگر اس کے بعد آپ کا ذہن یہ کہے کہ مسلمان نہیں تھا تو پھر میں دوسری بات کہوں گا، اور اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی تھا تو وہ مسلمان، تو پھر میں دوسری بات کہوں گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان تھا تو اب اس بات پر نہ بگڑیے اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ اسلام ٹیررزم اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کہ بگڑنے کی بات دیکھیے نہیں کہ شربت کے گھونٹ کی طرح پی جائیے اس معاملے کو۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان سب باتوں کے بعد ہم تو مسلمان نہیں کہیں گے اسے، وہ مسلمان نہیں تھا، تو اگر مسلمان نہیں تھا تو کیا وجہ ہے کہ جو شخص مسلمان بھی نہیں تھا وہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ سوچنے کا ہے اور یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ میں اگر اس کو جذباتی انداز میں پڑھ دیتا تو آپ اپنی جگہ بیٹھے نہ رہتے، کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے انداز بیان سے دل کے آبگینوں کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی فکر کو جولا کرنا ہے اور جگانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یزید ایسا تھا
تو اس کے ساتھ ایک گھر میں اسلام نہیں رہے گا. توجہ چاہتا ہوں بس, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, یزید ہو یا مروان ہو یا ولید ہو یا عبد الملک ہو, ان کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ میں دین مقدس محمد مصطفیٰ نہیں رہے گا. ایک اچھا مسلمان فٹ پاتھ پر سو لے گا مگر ایسے روم میں نہیں رہے گا 5 اسٹار کے جہاں شراب بھی ہو, جوا بھی ہو, دنیا کی ہر طرح کی بچلنی بھی ہو. تو اگر ہم آپ ایسے روم میں نہ رہیں گے 5 اسٹار کے جہاں ساتھی جو دوسرا ہے وہ دنیا کی ہر برائی میں ملوث ہو, تو کیا اسلام ہم سے آپ سے بھی گیا گزرا ہے؟ جو شاہی محل میں رہے گا.